سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، سردی میں گرم بستر چھوڑ کر رب کے حضور سجدہ کرنا بندگی کا اعلیٰ مقام ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ سنانے کے لیے ایک الگ طرح کے ماحول کی ضرورت ہے۔ یہاں سارے ساتھی کھڑے ہو گئے ہیں چپی۔ میں تو اتنا کہہ رہا ہوں کہ محبت بھائی چارے کے دیوانے دن ہی لوٹا دو، وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو۔ یہ اچھے دن تو امبانی اڈانی کو مبارک ہو، ہمیں ایسا کرو صاحب پرانے دن ہی لوٹا دو، ہمیں ایسا کرو صاحب پرانے دن ہی لوٹا دو۔ اور آخر میں آپ کو ایک نئی نظم سنا کر کے آپ سے ودا لوں گا۔ جمہوریت میں ہر چیز کا جواب ووٹ سے دیا جاتا ہے، بول کر نہیں دیا جاتا، چیخ چلا کے نہیں دیا جاتا، ووٹ سے دیا جاتا ہے۔ تو اگر کبھی کہیں آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے تو اس کا جواب ووٹ سے دو۔ گھروں سے باہر نکلو، جاؤ ای وی ایم کی قطاروں میں کھڑے ہو اور سوچو کہ اس سرکار نے 10 سال میں آپ کو مہنگائی دی ہے، نوٹ بندی دی ہے، بھرشٹاچار دیا ہے، نفرت دی ہے۔ آپ نعرہ لگاؤ کہ نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنی ہے۔ بھارت کا عمران آپ کے بیچ میں کھڑا ہو کر کے آپ سے کہہ رہا ہے وقت بہت کم ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہے، 7-8 منٹ اور باقی ہیں۔ میں اتنی دیر آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں، ہاں میں دیکھ رہا ہوں گھڑی میرے پاس بھی، میں تو وقت کا بڑا پابند ہوں، وقت کا بڑا پابند ہوں۔ رات تو وقت کی پابند ہے، ڈھل جائے گی، دیکھنا یہ ہے چراغوں کا سفر کتنا ہے۔ ہم جل رہے ہیں، فلسطین سننا ہے؟ ہاں میں سنا دوں یار، میں سوچ رہا ہوں نا، دیکھو وہ نظم جو ہے فلسطین کی نظم، ایک وعدہ کرتا ہوں، آپ 26 تاریخ کو اپنا ایک ووٹ کانگریس پارٹی کو دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ 4 جون کو رزلٹ آئے گا، آپ کی دعا رہی تو دلی کی گدی پر ہمارا پرائم منسٹر بیٹھے گا، اور میں اسی دگلور ناکہ پہ اس محبت کا قرض چکانے کے لیے آؤں گا، اور جتنی دیر کہو گے اتنی دیر شاعری سناؤں گا، یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں۔ میں اس کا صرف ایک بند سنا دیتا ہوں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ وہ نظم سنانے کے لیے ایک الگ طرح کے ماحول کی ضرورت ہے۔ یہاں سارے ساتھی کھڑے ہو گئے ہیں چپی۔ میں تو اتنا کہہ رہا ہوں کہ محبت بھائی چارے کے دیوانے دن ہی لوٹا دو، وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو۔ یہ اچھے دن تو امبانی اڈانی کو مبارک ہو، ہمیں ایسا کرو صاحب پرانے دن ہی لوٹا دو، ہمیں ایسا کرو صاحب پرانے دن ہی لوٹا دو۔ اور آخر میں آپ کو ایک نئی نظم سنا کر کے آپ سے ودا لوں گا۔ آئیے دوستو نظم سننے کے بعد دوائے دل کتاب سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ دنیا کا آخری ملک، اس عاجز کو اللہ رب العزت نے الحمدللہ دنیا کے 42 ملکوں میں جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی دین کی نسبت سے امریکہ بھی دیکھا، افریقہ بھی دیکھا، جس کو دنیا کا آخری کنارہ کہتے ہیں اس کو بھی دیکھا۔ وہاں پر ایک دن سال میں ایسا آتا ہے کہ سورج ایک طرف سے آتا ہے،
غروب ہونے کے لیے اور غروب ہونے کے بجائے پھر طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے کئی لاکھ ٹورسٹ جمع ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے لکھ کر لگایا ہے کہ یہ دنیا کا آخری کنارہ ہے۔ الحمدللہ اس عاجز کو وہاں بھی اللہ نے پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوست ساتھ تھے، سمندر تھا۔ اس عاجز نے سمندر کے پانی میں پاؤں ڈال کر کہا، اے اللہ، اگر پتہ ہوتا کہ تیری زمین اس سے بھی آگے ہے تو تیرے نام کو لے کر یہ عاجز وہاں بھی پہنچ جاتا، جیسے صحابہ کرام نے فرمایا تھا۔ ملیشیا کے جنگل دیکھے، عجیب و غریب، سبحان اللہ، یہاں آدم خور درخت ہیں۔ ان کے اتنے بڑے بڑے پتے ہیں کہ کوئی بندہ ان کے قریب جائے تو وہ لپٹ جاتے ہیں، انسان کا سانس بند ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک پھول دیکھا، کافی بڑا، کافی موٹا، شہد کی طرح۔ ایک چیز اس کے اندر ہوتی ہے، جب پرندہ اس پر آ کر بیٹھتا ہے پھول بند ہو جاتا ہے اور وہ پرندہ اس کی غذا بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ آپ کو کیا بتاؤں، دنیا کے سمندروں کی بھی سیر کی، الحمدللہ، کالے گورے، عربی اجمی سب کو دیکھا، مگر ایک بات آپ کو بتا دوں، وہ یہ کہ یہ عاجز جہاں بھی گیا وہاں پر کوئی نہ کوئی علماء دیوبند کا روحانی فرزند بیٹھا ہوا دین کا کام کرتا ہوا نظر آیا۔ یہ ہے قرآن نے جن کو عزت دی، ان جگہوں کو جو اللہ رب العزت نے عزت بخشی۔ اس قرآن کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہاں کہاں بیان القرآن پڑھا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مرکز میں رہ کر تعلیم پائے، عزتیں حاصل کریں، تو جو پڑھیے اس پر عمل کیجیے۔ جس طالب علم نے یہ سوچا کہ میں ابھی تو پڑھ لوں، اکٹھا بعد میں عمل کروں گا، اس کا کچھ پتہ نہیں، وہ شاید مرنے کے بعد ہی عمل کرے گا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ ابھی اسی وقت ادھر پڑھیے، ادھر عمل کیجیے۔ ادھر قرآن مکمل ہوا، ادھر اس پر عمل مکمل ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی کیسی رحمتیں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا شوق عطا فرمائے، آمین۔ یہ قرآن مجید ایسا ہے کہ جب آدمی اس کی لذت سے واقف ہوتا ہے تو کھانے پینے کی لذتوں سے ایک طرف ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، آپ کے دل کے اندر جو بھی نیک مقاصد ہیں ان کو پورا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔